لی کوآن یو اہل ترین اور بہترین لوگ سلیکٹ کرتا تھا، انہیں کارپوریٹ سیکٹر سے بھی زیادہ تنخواہ دیتا تھا اور پھر کام کرنے کی آزادی دیتا تھا۔ سنگاپور ان لوگوں نے بنایا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ ملک چلانے کے لیے 25 اہل وزراء اور 25 ایماندار سیکرٹری چاہیے اور بس۔ وہ پاکستان اور پاکستانیوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہر مہینے سنگاپور ایئر لائن سے کراچی آتا تھا۔ جنرل ضیاء الحق سے متاثر تھا۔ یہ اکثر انہیں کہا کرتا تھا کہ آپ اگر 20 کروڑ لوگوں میں سے 20 اہل لوگ تلاش نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستان دنیا میں کمال کر سکتا ہے۔ وہ پاکستان کو بہت سپورٹ کرتا تھا، لیکن آخر میں وہ پاکستان سے مایوس ہو گیا۔ جنرل مشرف کے دور میں پاکستان کو G20 میں مبصر کی حیثیت سے شرکت کا موقع ملا۔ پاکستان کو پہلی مرتبہ یہ اعزاز ملا تھا۔ سنگاپور بھی مبصر کی حیثیت سے G20 میں شریک ہوتا تھا۔ ہم 2 مرتبہ ان میٹنگز میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہمیں کسی نے دعوت نہیں دی، جبکہ سنگاپور آج بھی ان میٹنگز میں شریک ہوتا ہے۔ لی کوآن یو اس کا ذکر ہر پاکستانی لیڈر سے کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم G20 میں شامل نہیں ہیں، لیکن ہم ان ملکوں کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں۔ اس سے ہم ٹرینڈ ہو رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ہم کبھی نہ کبھی G20 کے ایکٹیو ممبر ہوں گے۔ آپ کو بھی یہ موقع ملا تھا۔ آپ اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، مگر آپ نے یہ موقع ضائع کر دیا۔ کیوں؟ میں اس کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ آپ اس شخص کا ویژن دیکھیں کہ 2020 کی G20 میٹنگ سعودی عرب میں ہو رہی تھی۔ لی کوآن یو 2015 میں انتقال کر گیا۔ سنگاپور کے سعودی عرب کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں تھے، لہٰذا لی کوآن یو کو انتقال سے قبل 2015 میں خدشہ محسوس ہوا کہ سعودی عرب ہمیں میٹنگ میں شرکت کی دعوت نہیں دے گا۔ وہ بیمار اور بوڑھا تھا، لیکن اس نے وزارت خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کی اور سفارتی ٹیم کو حکم دیا کہ تمہارے پاس 5 سال ہیں، تم نے ان برسوں میں سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات اتنے بہترین بنانے ہیں کہ ہمیں ریاض سے G20 میں شرکت کا دعوت نامہ ملے۔ وزارت خارجہ نے کام شروع کر دیا۔ لی کوآن یو 2015 میں فوت ہو گیا، لیکن 2020 میں سعودی عرب کی طرف سے سنگاپور کو دعوت نامہ ملا اور حکومت نے اس کا باقاعدہ جشن منایا، جبکہ ہمیں کس وقت G20 نے بلانا بند کر دیا ہمیں یاد تک نہیں۔ سنگاپور پورٹ طویل عرصہ دنیا کی بہترین پورٹ رہی۔ یہ پورٹ پاکستان کے نیوی آفیسر کیپٹن سعید نے بنائی تھی۔ لی کوآن یو کو کیپٹن سعید میں ٹیلنٹ نظر آیا اور یہ اسے کراچی سے سنگاپور لے گیا۔ یہ شخص اس قدر ٹیلنٹ پرست تھا۔ لی کوآن یو کا چوتھا کمال لا اینڈ آرڈر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جس ملک میں امن نہ ہو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ جنرل ضیاء الحق سے لے کر نواز شریف تک سب کو ایک ہی مشورہ دیتا تھا کہ آپ پاکستان میں امن قائم کر دیں، آپ کا ملک ترقی کر جائے گا۔ لی کوآن یو نے پوری زندگی سنگاپور کی کوئی سڑک بند نہیں ہونے دی۔ اس کے زمانے میں ایک بار سنگاپور ایئر لائن کے پائلٹس نے ہڑتال کی دھمکی دے دی۔ لی نے پائلٹس کو اکٹھا کیا اور کہا کہ سنگاپور میں ڈومیسٹک فلائٹس نہیں ہیں، ہم صرف انٹرنیشنل فلائٹس چلاتے ہیں۔ دنیا کی 200 ایئر لائنز میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر سنگاپور میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے اگر کل تک ہڑتال کی دھمکی واپس نہ لی تو میں سنگاپور ایئر لائن کے تمام جہاز لینڈنگ رائٹس کے ساتھ کسی دوسری ایئر لائن کو دے دوں گا اور پھر سنگاپور میں کبھی سنگاپور ایئر لائن نہیں بنے گی۔ تمہارے پاس فیصلے کے لیے 24 گھنٹے ہیں۔ پائلٹس جانتے تھے کہ یہ شخص جو کہتا ہے یہ وہ ضرور کرتا ہے، لہٰذا پائلٹس نے اگلے ہی دن ہڑتال کی دھمکی واپس لے لی اور اس کے بعد کبھی ہڑتال نہیں ہوئی۔ ملک میں کبھی کوئی مظاہرہ، احتجاج یا ہڑتال نہیں ہوئی۔ چنانچہ سنگاپور کا ایک شخص جانتا ہے کہ میں کل جب سڑک پر نکلوں گا تو یہ کھلی ہوگی اور میرا دفتر، دکان اور یونیورسٹی پورا سال بند نہیں ہوگی، لہٰذا وہاں کاروباری سرگرمیاں بند نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ملک میں سب سے غیر محفوظ سڑکیں ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت کوئی بھی سڑک بند کر دیتا ہے اور ریاست اس کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ہم سڑک بند کر کے سپریم کورٹ اور فوج تک کو اپنے فیصلے واپس لینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لی کوآن یو نے ملک کو کرائم فری بھی کر دیا اور اس کے لیے اس نے چھوٹے چھوٹے جرائم کو چارے کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے چوئنگم پر پابندی لگا دی، گند پھیلانے کو جرم قرار دے دیا اور غلط جگہ سے سڑک اور گلی عبور کرنے کو سنگین خلاف ورزی بنا دیا۔
اس کا کہنا تھا کہ آپ اگر عوام کو چھوٹے جرائم میں کڑی سزائیں دینا شروع کر دیں تو ان کے دل میں ریاست کا خوف بیٹھ جاتا ہے اور یہ کبھی بڑے جرائم کی غلطی نہیں کرتے۔ سنگاپور نے جب چوئنگم گند پھیلانے اور غلط جگہ سے سڑک یا گلی پار کرنے پر $1000 سے $2000 جرمانہ شروع کیا تو لوگ ڈر گئے اور یہ اب بڑی غلطی یا بڑے جرم سے بھی دور رہتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص گلی میں لفافہ، شاپر یا ریپر پھینکنے پر معافی نہیں دیتا وہ چوری، زنا یا ڈاکے پر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اسے اگر ہم سے اسلحہ مل گیا تو یہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ چنانچہ سنگاپور کرائم فری سوسائٹی بن گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں قتل کے 52,000 مقدمات درج ہیں اور اتنے ہی قاتل جیلوں اور کچہریوں میں پھر رہے ہیں۔ آپ المیہ دیکھیے کہ ہم 1.25 سال میں 9 مئی کے ذمہ داروں کا تعین کر سکے اور نہ ہی انہیں سزا دے سکے، اور لی کوان یو کا 5واں کمال بزنس فرینڈلی ماحول تھا۔ اس نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا جس میں بزنس روزانہ کی بنیاد پر ترقی کرتا ہے، لہٰذا پوری دنیا کے بزنس مین سرمایہ، نام اور ٹیم کے ساتھ سنگاپور آ گئے۔ آپ دنیا کی کسی بڑی آرگنائزیشن کا نام لیں، آپ کو سنگاپور میں اس کا آفس مل جائے گا۔ پوری دنیا کے باصلاحیت بزنس مین بھی سنگاپور میں آباد ہیں یا پھر ان کا زیادہ تر وقت سنگاپور میں گزرتا ہے۔ یہ سیاحت اور تفریح کا بھی بہت بڑا مرکز ہے۔ پورے ملک یعنی شہر میں ہزاروں کی تعداد میں ہوٹلز ہیں، ہوٹلز کے اندر مالز ہیں اور مالز کے اندر ہوٹل ہیں۔ مجھے 3-4 مرتبہ سنگاپور جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے مالز کے اندر سائیکل اور جاگنگ ٹریکس بھی دیکھے۔ 10ویں منزل پر بھی باغ اور پارکس بنے تھے۔ ہوٹلز کے اندر رین فارسٹ ہیں۔ 34 کلومیٹر کے ملک میں یونیورسل اسٹوڈیوز اور ڈزنی لینڈ جیسے پارکس ہیں۔ آپ کو دنیا کی ہر چیز سنگاپور سے ملتی ہے۔ فیکٹریوں کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن سنگاپور میں فیکٹریاں ہائی رائزنگ بلڈنگز میں قائم ہیں۔ مجھے پچھلے سال کوکا کولا کا ٹاور دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ 20 منزلہ ٹاور تھا، فیکٹری بھی اسی میں تھی۔ سیمنٹ فیکٹریاں بھی ٹاورز میں قائم ہیں۔ گوگل بھی ٹاور میں کام کر رہا ہے اور یہ سارا کمال ایک شخص نے 3 دہائیوں میں کیا۔ ہم اب اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر لی کوان یو اور 50 لاکھ لوگ یہ کمال کر سکتے ہیں تو 25 کروڑ لوگوں کا یہ ملک کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے چند بنیادی فیصلے کرنا پڑیں گے۔ مثلاً پہلا فیصلہ جمہوریت کا کھیل ہے۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ پاکستان میں جمہوریت بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اس سے 90% ایسے بدترین اور نالائق لوگ نکلتے ہیں جنہیں بولنا آتا ہے اور نہ لکھنا پڑھنا۔ یہ پیسے، اثر و رسوخ اور برادری کی مدد سے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس کھیل سے بھی عارضی طور پر جان چھڑانی ہوگی۔ ہم 10 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنائیں، اہل ترین اور ایماندار ترین لوگ تلاش کریں اور انہیں ملک چلانے کی ذمہ داری دیں۔ دوسرا، 1.5 سال لگا کر پورے ملک کا سسٹم آن لائن کر دیں، کسی شخص کو کسی سرکاری دفتر نہ جانا پڑے۔ اس سے بیوروکریسی کا سائز اور اثر و رسوخ کم ہو جائے گا اور وسائل کی بچت ہوگی۔ تیسرا، ملک میں 10 قسم کی ایجنسیاں اور 14 قسم کے احتسابی ادارے ہیں، یہ سب بند کر دیں۔ سنگاپور میں ایک پولیس اور کرپشن تلاش کرنے کا ایک ادارہ ہے۔ آپ بھی بس ایک ادارہ بنائیں اور اسے مکمل اتھارٹی دے دیں اور یہ کسی کو بھی نہ بخشے، وہ خواہ جنرل ہو، جج ہو یا سیاستدان۔ چوتھا، ملک کو بزنس فرینڈلی بنائیں۔ بزنس مین کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اسے کسی دفتر نہ جانا پڑے، یہ آن لائن کمپنی بنائے اور کام شروع کر دے۔ پانچواں، ملک کی بزنس، انڈسٹریل اور اکنامک پالیسی ایک ہی بار بنا دی جائے اور اس کے بعد حکومت آئے یا حکومت جائے، اس پالیسی میں قومی اور فل سٹاپ کی تبدیلی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ چھٹا، لا اینڈ آرڈر بے شک فوج کے حوالے کر دیں، لیکن یہ قطعی ہونا چاہیے کہ ملک میں کوئی احتجاج ہونا چاہیے اور نہ کوئی سڑک بند ہونی چاہیے۔ جرائم کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے، مجرم گرفتار ہو اور مہینے میں اسے سزا ہو جائے۔ اور ساتواں اور آخری نقطہ، تمام روایتی تعلیم ختم کر کے پورے ملک کے تعلیمی اداروں کو سکلڈ انسٹیٹیوشنز میں تبدیل کر دیا جائے۔ آپ یقین کریں کہ یہ ملک چل پڑے گا، کیونکہ اگر لی کوان یو نے ان فارمولوں کے تحت سنگاپور چلا لیا تھا تو ہم بھی چلا لیں گے، بس نیت اور ہمت چاہیے۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں،
اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہی صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔